بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہماری شادی کو 3 سال ہو چکے تھے لیکن ابھی تک ہماری کوئی اولاد نہ تھی، جس کی وجہ سے شوہر اور خاندان کی طرف سے مجھے بہت ساری باتیں سننے کو ملتی۔ میں نے اس دوران بہت سارے ڈاکٹر سے اپنا چیک اپ بھی کروایا۔ ڈاکٹرز کے مطابق سب کچھ بالکل ٹھیک تھا، بس خدا کی طرف سے ہی دیر تھی۔ ڈاکٹر سے مایوس ہو کر میں نے پیروں فقیروں کے پاس جانا شروع کر دیا اور مختلف مزاروں پر بھی جا کر منتیں مانگی۔ میں کسی طرح سے بھی اولاد چاہتی تھی تاکہ میرا شوہر اور میرے خاندان والے مجھے تانے دینا بند کرتے۔ آخرکار میں سائیں کرم اللہ کے پاس پہنچی، جو بہت پہنچے ہوئے بزرگ اور ولی اللہ تھے۔ ان کے وسیلے سے میری دعائیں قبول ہو گئی اور شادی کے 5 سال بعد اللہ نے مجھے ایک بیٹی سے نوازا۔ بیٹی کی پیدائش پر خاندان والوں کے سارے گلے شکوے دور ہو گئے اور ہم دونوں میاں بیوی مل کر اپنی بیٹی کی پرورش کرنے لگے۔ زندگی بہت خوش باش گزر رہی تھی اور وقت بہت تیزی سے گزرتا ہے۔ دیکھتے ہی دیکھتے میری بیٹی جوان ہو گئی۔ وہ اب ایک 18 سال کی خوبصورت دوشیزہ تھی۔ ہمیں اللہ نے اس کے علاوہ اور کوئی اولاد نہ دی۔ اکلوتی اولاد ہونے کی وجہ سے ہماری بیٹی بہت ہی زیادہ لاڈلی تھی۔ وہ اس قدر خوبصورت تھی کہ جو بھی اسے دیکھتا ہی رہ جاتا۔ کسی بھی محفل میں چلی جاتی، اس کا دراز قد، نیلی آنکھیں، لمبے سنہرے بال، سفید اور سرخ بھرے بھرے گال اس کو پوری محفل میں ممتاز کر دیتے۔ یہی وجہ تھی کہ 18 سال کی عمر میں ہی اس کے رشتے آنا شروع ہو چکے تھے۔ وہ جس بھی تقریب میں جاتی وہاں پر عورتیں اپنے بچوں کے لیے اس کو پسند کر لیتی اور اس کی وجہ سے دھڑا دھڑ رشتے آ رہے تھے۔ لیکن ماریا کے پاپا اقبال علی کا خیال تھا کہ وہ ابھی اس کو مزید تعلیم دلوائیں گے اور اتنی جلدی اس کی شادی نہیں کریں گے۔ پھر ایک دن ایسا ہوا کہ اتوار کا دن تھا اور ہم سب گھر پر ہی تھے۔ دروازے پر ایک فقیر آیا۔ ماریا ہی فقیر کو خیرات دینے کے لیے دروازے پر گئی اور جیسا کہ اکثر ہوتا ہے، جو بھی ماریا کو دیکھتا ہے وہ اس کے حسن سے متاثر ہوئے بنا نہیں رہتا۔ یہی حال کچھ فقیر کا بھی ہوا۔ وہ ایک نوجوان فقیر تھا۔ وہ ماریا کو دیکھتے ہی اس پر اپنا دل ہار بیٹھا اور اس نے ماریا سے خیرات لینے کے بجائے کہا کہ تم بہت خوبصورت ہو۔ تم کو دیکھتے ہی میں سب کچھ بھول گیا ہوں اور میرے دل میں ایک عجیب سی ہلچل مچ چکی ہے۔ میرا دل یہ چاہتا ہے کہ یہ وقت یہیں رک جائے اور بس میں تم کو دیکھتا رہوں۔ میں تم کو اپنانا چاہتا ہوں اور میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ کیا تم بھی مجھ سے شادی کرنے کے لیے راضی ہو؟ یہ بات ماریا کے لیے بہت عجیب تھی کہ کوئی گداگر یا فقیر اس کو اس طرح شادی کے لیے پرپوز کرے۔ وہ غصے اور شرم سے بھاگتے ہوئے اندر آ گئی اور مجھے ساری بات بتائی۔ ماریا کے بابا بھی پاس ہی بیٹھے تھے، ساری گفتگو سن رہے تھے۔ جب انہوں نے سنا کہ فقیر نے ان کی بیٹی کو شادی کی آفر کی ہے تو وہ غصے میں آگ بگولا ہو گئے۔ وہ جلدی سے جوتے پہن کے دروازے کی طرف لپکے۔ فقیر ابھی تک گیٹ کے باہر ہی موجود تھا۔ انہوں نے اس سے پوچھا، تم نے کیا کہا ہے میری بیٹی کو؟ جس کے جواب میں فقیر نے بتایا کہ میں نے آپ کی بیٹی کو پہلی بار دیکھا ہے اور مجھے اس سے پہلی ہی نظر میں محبت ہو گئی ہے اور اب میں اس سے شادی کرنا چاہتا ہوں اور اس کا ہاتھ آپ سے مانگتا ہوں۔ فقیر کی یہ باتیں سن کر اقبال علی کا پارا آسمان کو چھونے لگا اور وہ غصے میں آ کر فقیر کو مارنے لگا۔ تمہاری اتنی جرأت کہ تم میری بیٹی کا رشتہ مانگو؟ ایک گداگر فقیر بھیک مانگنے والا، تمہاری اتنی اوقات ہی کیا ہے کہ تم میری لاڈوں سے پلی ہوئی بیٹی کا رشتہ مانگو؟ تمہاری اتنی ہمت کیسے ہوئی؟ وہ اس کو مارتے جاتے اور ساتھ ساتھ بولتے جاتے کہ چند ہی منٹ میں فقیر لہو لہان زمین پر پڑا تھا اور ماریا کے بابا اس کو مسلسل لاتوں اور گھونسوں سے مار رہے تھے۔ آخرکار گلی کے چند لوگ اکٹھے ہوئے۔ انہوں نے جب یہ سارا ہنگامہ دیکھا تو کسی طریقے سے فقیر کو ان سے چھڑوایا۔ زخمی فقیر بامشکل اٹھا، اپنے چہرے سے خون اور مٹی صاف کرنے لگا اور بدوا دیتا ہوا اگلی گلی سے چلا گیا۔ تم نے اپنی بیٹی کا رشتہ مجھے نہیں دیا تو اللہ کرے کہ تمہاری بیٹی مر جائے۔ اقبال علی پر تو اس بدوا کا کچھ اثر نہیں ہوا۔ وہ یہی سمجھے کہ فقیر غصے میں ایسی بکواس کر کے چلا گیا ہے۔ ان کا خیال تھا کہ ایسے گداگر اور فقیروں کے دعاؤں یا بد دعاؤں میں کوئی اثر نہیں ہوتا، لیکن میرے دل میں ایک انجانا سا خوف بیٹھ گیا تھا۔ کیا جانے وہ فقیر کون ہوگا اور اس نے کس دل سے یہ بد دعا دی ہوگی؟ ایسا نہ ہو کہ کہیں یہ بد دعا قبول ہی نہ ہو جائے۔ اور میرا خدشہ درست نکلا جب 2 دن بعد ہی آدھی رات کے وقت ماریا کے سینے میں شدید درد اٹھا۔ ہمیں احساس ہوا کہ اس کو ہارٹ اٹیک ہوا ہے۔ ماریا کے بابا نے جلدی سے ایمبولینس کو کال کی، لیکن جب تک ہم ماریا کو لے کر ہاسپٹل پہنچتے تب تک ماریا کی روح پرواز کر گئی تھی اور ہماری اکلوتی بیٹی ہمیں چھوڑ کر اس دنیا سے چلی گئی تھی۔ کیونکہ وہ ہماری اکلوتی بیٹی تھی اس لیے ہمیں اس کی موت کا بہت دکھ تھا۔ اسپتال سے واپس آتے اور اگلے دن اس کی تدفین کا بندوبست کرتے ہوئے بھی مجھے بار بار اس فقیر کا خیال آ رہا تھا جس نے ماریا کو بد دعا دی تھی۔
लेकिन हमारी हैरत की इंतहा उस वक्त न रही जिस वक्त हम जनाजा लेकर जनाजा गाह की तरफ जाने लगे तो मुझे गली में वही फकीर खड़ा नजर आया। इकबाल अली तो एक बार फिर गुस्से में उसको मारने के लिए लपके, लेकिन मैं उससे पहले ही भागकर फकीर के पैरों में गिर पड़ी और उससे माफी मांगने लगी। इकबाल अली हैरत से मेरी तरफ देख रहे थे। अचानक सब भी हो चुका था। बहुत ज्यादा उस वक्त हैरान हुए जब मेरी बेटी मारिया, जो मुर्दा चारपाई पर पड़ी हुई थी, अचानक से उठकर बैठ गई। ये मंजर देखकर तमाम लोग जो जनाजे में शिरकत के लिए आए थे वो पहले तो हैरान हुए और फिर खौफजदा होकर इधर उधर भागने लगे। मैं भी फकीर के पैरों से उठकर अपनी बेटी के पास गई और उसको अपने गले से लगा लिया। इकबाल अली भी सब कुछ भूल भाल कर मारिया के पास चले आए थे। मारिया बिल्कुल खामोश थी और मैं उसको अपने सीने से लगाए मुसलसल रो रही थी। कुछ देर हम तीनों एक दूसरे के गले लगकर रोते रहे। फिर अचानक ही कहीं मारिया के बाबा को उस फकीर का ख्याल आया तो वो भागकर फकीर की तरफ पलटे और एक बार फिर उसका गिरबान पकड़ लिया और पूछने लगे कि तुमने क्या किया है हमारी बेटी के साथ। फकीर ने आगे से कुछ जवाब न दिया और खामोशी से खड़ा रहा। थोड़ी ही देर बाद हम मारिया को वापस अपने घर ले आए और साथ ही फकीर को भी। मुझे और मारिया के बाबा को भी यही डर था कि कहीं फकीर की बददुआ से हमारी बेटी को कोई नुकसान न पहुंच जाए। अब हमने फकीर से दोबारा बात की कि आखिर वो चाहता क्या है। तो फकीर ने कहा कि उसकी बस एक ही शर्त है कि वो हमारी बेटी से शादी करना चाहता है, वरना दूसरी सूरत में वो फिर बददुआ देकर चला जाएगा। उसके बाद हमारी बेटी के साथ जो भी हो उसका जिम्मेदार वो नहीं होगा। ये हमारे लिए बहुत ही मुश्किल फैसला था। हमें मारिया की जिंदगी चाहिए थी या हम उसे एक फकीर के साथ ब्याह कर उसकी सारी जिंदगी को मुश्किल बना देते। हम दोनों मियाँ बीवी की समझ में नहीं आ रहा था कि हम क्या करें। आखिरकार मेरे शोहर ने फकीर से कहा, हम मारिया की शादी तुमसे कर देंगे, लेकिन हमारी भी एक शर्त है। फकीर ने पूछा, वो कौन सी शर्त है? तो उन्होंने कहा, मेरी एक ही शर्त है कि तुम ना ही भीख मांगोगे और ना ही हमारी बेटी से भी मंगवाओगे, बल्कि इसके बजाय तुम कोई ढंग का काम करोगे, चाहे मेहनत मजदूरी ही क्यों ना करो, लेकिन अपने हाथों से कमा कर हमारी बेटी को खिलाओगे। फकीर कुछ देर सोचता रहा और फिर बोला, मुझे आपकी ये शर्त भी मंजूर नहीं। मैं एक फकीर हूँ और मैं हमेशा फकीर ही रहूंगा। अगर आप अपनी बेटी की जिंदगी चाहते हैं तो आप इसे मेरे साथ ब्याह कर भेज दें, फिर आगे जैसे मेरी मर्जी है मैं इसको रखूंगा। और अगर आप मेरी शर्त नहीं मानते तो मैं दोबारा इसको बदवा देकर चला जाऊंगा। और एक और बात, शादी के बाद वो कभी भी दोबारा आपसे नहीं मिलेगी। उस फकीर ने निहायत तकब्बुर से हमें जवाब दिया। फकीर की बातें सुनकर हम दोनों मियाँ बीवी बहुत ज्यादा परेशान हो गए। हमें समझ नहीं आ रहा था कि हम इस फकीर को क्या जवाब दें। लेकिन आखिरकार मेरे जहन में एक तरकीब आ गई। मैंने फकीर से कहा कि हमें सोचने के लिए कुछ दिन का वक्त दे ताकि हम कोई फैसला ले सके। फकीर इस बात पर रजामंद हो गया और उसने हमें एक हफ्ते का वक्त दे दिया और कहा कि वो एक हफ्ते बाद आएगा, तब तक हम फैसला कर लें, और अगर हम उसकी शादी मारिया से कराते हैं तो वो उसी दिन ही निकाह करके इसे ब्याह कर ले जाएगा। हमारे पास उसके अलावा और कोई ऑप्शन भी नहीं था। उसकी बात माने सो हमने फकीर को कहा कि ठीक है, तुम एक हफ्ते बाद आ जाना, तब हम इस बारे में कोई ना कोई फैसला कर ही लेंगे। ये सुनकर फकीर ये कहते हुए चला गया कि चले ठीक है, अब आपसे एक हफ्ते बाद यानी अगले इतवार को मुलाकात होगी। फकीर के जाने के बाद मेरे शोहर इकबाल मुझ पर गुस्सा होने लगे कि आखिर तुमने फकीर की बात क्यों मानी, हम एक हफ्ते बाद उसका क्या जवाब देंगे। तो मैंने उन्हें कहा कि मैंने फकीर से एक हफ्ते का वक्त इसीलिए लिया है कि हम इस दौरान इस सारे मसले का कोई हल निकाल सके। हमारे पास इस मसले का कोई हल है? उन्होंने मुझसे सवाल किया। तो मैंने कहा कि हाँ, एक ऐसे बुजुर्ग को जानती हूँ जो बहुत अल्लाह वाले हैं, वो जरूर हमारी मदद करेंगे। ये सुनकर मेरे मियाँ के चेहरे पर थोड़ा सा इत्मीनान आ गया। अगली सुबह हम दोनों मियाँ बीवी साई करम अल्लाह के दरबार पर उनके सामने बैठे थे और उनको अपना सारा किस्सा सुना रहे थे। ये वही साई करम अल्लाह थे जिनकी दुआ से हमारे घर में मारिया की पैदाइश हुई थी। करमुल्ला साई ने हमारी सारी गुफ्तगू खामोशी से सुनी और हमसे पूछा कि क्या आप फकीर का नाम जानती हैं और क्या वो फकीर पहले भी आपके मोहल्ले में आता रहा है। हमने बताया कि नहीं, हमने उस फकीर को पहले कभी नहीं देखा और ना ही हम उसका नाम जानते हैं। साईं करमुल्ला ने अपने सर को जोर जोर से हिलाया और कहने लगे कि सबसे पहले तो आप ये करें कि मारिया को कहीं दूर भेज दें, किसी खाला या किसी रिश्तेदार के घर, ताकि जब वो वहां मौजूद ना हो वो तभी कुछ कर सकता है जब वो मारिया को देखेगा। अगर वो उसका चेहरा नहीं देख सकता तो फिर वो उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और दूसरी बात ये कि अगले इतवार को जब वो आएगा तो मैं वहां पर आपके साथ आपके घर पर मौजूद हूंगा और मैं खुद उससे बात करूंगा। उसके बाद भी साईं करमुल्ला हमसे मुख्तलिफ सवालात पूछते रहे कि जैसे फकीर के आने के बाद एक दो दिनों के अंदर अंदर हमारे घर में कोई गैर मामूली वाक़या तो नहीं हुआ। हमें जो कुछ भी पता था वो सारी बातें हमने साईं करमुल्ला को बता दी। साईं करमुल्ला की बातें सुनकर हमें काफी इत्मीनान हुआ और हम दोनों मियाँ बीवी वहां से वापस आ गए। अगले ही दिन हमने मारिया को उसके खाला के घर भेज दिया जो लाहौर में रहती थी।
اب ہم کافی حد تک مطمئن تھے اور انتظار کر رہے تھے کہ اگلی بار فقیر کب آتا ہے۔ آخر کار یہ دن بھی گزر گیا اور اتوار والے دن فقیر صبح صبح ہی ہمارے گھر پر آن پہنچا، لیکن سائی کرم اللہ ابھی تک نہیں پہنچے تھے۔ ہم دونوں میاں بیوی پریشان ہو گئے کہ اب فقیر کو کیا جواب دیں گے۔ فقیر نے آتے ہی پوچھا کہ آپ لوگوں نے کیا فیصلہ کیا ہے۔ ہم نے اسے بتایا کہ تھوڑا انتظار کریں، ہماری طرف سے فیصلہ ہمارے بزرگ کریں گے، وہ راستے میں ہیں اور جلد ہی آ رہے ہیں۔ اس دوران سائی کرم اللہ سے فون پر رابطہ ہوا تو انہوں نے بتایا کہ وہ راستے میں ہی ہے اور تھوڑی ہی دیر میں پہنچ جائیں گے۔ فقیر زیادہ انتظار کرنا نہیں چاہتا تھا اور کسی بزرگ کا نام سن کر وہ تھوڑا سا پریشان بھی نظر آنے لگا۔ وہ انتظار میں بے چینی سے صوفے پر بیٹھا پہلو بدلنے لگا۔ اب اس نے جلدی مچا دی اور کہنے لگا کہ جلدی سے اپنا فیصلہ سنائیں۔ ہم نے کہا کہ تھوڑا سا انتظار کریں، سائی کرم اللہ آ رہے ہیں، ہمارا فیصلہ آپ کو وہی سنائیں گے۔ وہ بار بار پہلو بدل کر رہ جاتا۔ کچھ ہی دیر گزری تھی کہ سائی کرم اللہ بھی وہاں پر پہنچ گئے۔ ان کو دیکھتے ہی فقیر کے چہرے کے تاثرات بدل گئے اور وہ کافی پریشان نظر آنے لگا۔ سائی کرم اللہ اس کے سامنے ہی صوفے پر بیٹھ گئے اور بولے کہ ہاں بھائی، اب کرو تم مجھ سے رشتے کی بات، میں لڑکی کا وکیل ہوں اور میں ہی اس کے تمام معاملات طے کروں گا۔ ہم دونوں میاں بیوی خاموشی سے بیٹھے رہے۔ فقیر نے ہماری طرف دیکھا اور پھر سائی کرم اللہ سے مخاطب ہوا اور کہنے لگا، میں آپ سے ماریہ کا ہاتھ مانگتا ہوں اور اسے شادی کرنا چاہتا ہوں، اور اگر ہم اس رشتے سے انکار کریں تو؟ سائی کرم اللہ نے کہا تو فقیر بولا، اس کو بدوا دوں گا جس سے وہ مر جائے گی۔ جس کے جواب میں سائی کرم اللہ نے کہا کہ ایسی کوئی بدوا اللہ پاک قبول نہیں کرتے، تم بنا مرضی سے کسی بھی لڑکی سے شادی نہیں کر سکتے، اور اگر ایسے میں تم بدوا دیتے ہو تو اصل میں ظالم تم ہی ہو اور تم ہی مرو گے۔ فقیر بولا کہ میں کچھ نہیں جانتا، میں صرف اتنا جانتا ہوں کہ میں اس سے بہت محبت کرتا ہوں اور اسے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ میں اس کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا اور میں اسے سچی محبت کرتا ہوں۔ جس دن سے میں نے اس کو دیکھا ہے مجھے ایک لمحے کے لیے بھی قرار نہیں، اور یہ میری محبت ہی ہے کہ جس کی وجہ سے میرے منہ سے نکلی ہوئی ہر دعا یا بدعا فوراً ہی قبول ہو جاتی ہے۔ میرے لیے ماریہ کے بغیر زندگی کا تصور ہی محال ہے۔ سائی کرم اللہ شاہ نے جواب دیا کہ چلو ٹھیک ہے، تمہاری بات مان لیتے ہیں، لیکن ہمیں صرف ایک بات بتا دوں کہ تم نے ماریہ کے ساتھ کیا کیا تھا جو وہ اچانک سے کوما میں چلی گئی، یہاں تک کہ ایک ماں باپ اسے مردہ سمجھ کر دفنانے کی تیاری کرنے لگے۔ فقیر بولا کہ میں نے اس وقت غصے میں اس کے مرنے کی بدعا کی تھی، اس لیے وہ مر گئی، لیکن جب وہ مری تو مجھے اس کی موت کا افسوس ہوا کیونکہ میں اس سے سچی محبت کرتا تھا، اس لیے میرے لیے اس کے بغیر رہنا مشکل تھا۔ جب میں نے اس کے مردہ چہرے کو دیکھا تو میرے دل سے دعا نکلی کہ یا اللہ اس کو واپس زندہ کر دے، تو میری ہر دعا ہمیشہ قبول ہوتی ہے، اور اس بار بھی اللہ نے میری دعا قبول کی اور اس نے اسے زندہ کر دیا۔ اس کی باتیں سن کر سائیں فقیر اللہ کے چہرے پر مسکراہٹ پھیل گئی اور انہوں نے کہا کہ ہمیں تمہارا رشتہ منظور نہیں، ایک جھوٹے اور مکار انسان ہو، ایسے جھوٹے انسانوں کی دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ تم چاہو تو اسے بدوا دے سکتے ہو، میں تم جیسے ڈھونگیوں کو بہت اچھے طریقے سے جانتا ہوں، اور میں یہاں آنے سے پہلے تمہارا سارا توڑ کر کے آیا ہوں، اب تم نے جو بھی کرنا ہے وہ کر کے دیکھ لو۔ سائیں کرم اللہ کی باتیں سن کر فقیر پریشان نظر آنے لگا اور کہنے لگا، ماریہ کو بلائیں، میں بھی اس کے سامنے اس کے چہرے پر اس کو بدوا دے کر جاؤں گا، اور دیکھ لینا وہ 2 دن کے اندر مر جائے گی اور اس کی موت کے ذمہ دار تم ہوگے۔ ماریہ تو یہاں پر نہیں ہے، سائیں کرم اللہ نے کہا، لیکن تم اس کو بدوا تو دے سکتے ہو، تم جو کہنا چاہو یہیں پر کہہ دو۔ نہیں، میں اس کے چہرے پر ہی اس کے سامنے اس کو بدوا دوں گا، فقیر بولا۔ ایسا تو ممکن نہیں، سائیں کرم اللہ نے جواب دیا۔ فقیر ان کا جواب سن کر غصے سے اٹھا اور گھر سے باہر جانے لگا۔ سائیں فقیر اللہ کے ساتھ بیٹھے آدمی نے بھاگ کر اس کا راستہ روک لیا اور اسے پکڑ کر واپس صوفے پر بٹھا دیا۔ اور سائیں فقیر اللہ بولے کہ تم ایسے تو نہیں جا سکتے یہاں سے، میں نے بتایا کہ میں تمہارا مکمل بندوبست کر کے آیا ہوں، تم شیطان کے چیلے ہو، تم نے پہلی بار بھی ماریہ کو کسی بدعا سے نہیں بلکہ جادو اور ٹونے سے عارضی موت سلا دیا تھا۔ اس کو جادو کی ہانڈی کہتے ہیں جو تم نے اس گھر کے اوپر جادوئی طریقے سے توڑی تھی، جس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ جس بھی شخص کو آپ نے دیکھ رکھا ہو اس کا خاکہ ذہن میں رکھ کر اس پر شیطانی عمل سے جادو کیا جاتا ہے، اور پھر وہ ہانڈی اڑتے اڑتے اس شخص کے گھر کے اوپر پہنچ جاتی ہے، گھر کے اوپر پہنچ کر ٹوٹ جاتی ہے، اس سے وہ شخص جس پر جادو کیا جاتا ہے وہ عارضی طور پر موت میں چلا جاتا ہے۔ کوئی بھی ڈاکٹر اسے دیکھتا ہے تو وہ یہی سمجھتا ہے کہ وہ بندہ مر چکا ہے، لیکن یہ موت صرف 24 گھنٹے کی ہوتی ہے۔ 24 گھنٹے کے بعد ایسے ہی ایک اور جادو سے، شیطانی جادو سے اس آدمی کو دوبارہ زندہ کر لیا جاتا ہے۔ تم نے وہی کیا ہے۔ میں نے یہ ساری باتیں ماریہ کے والدین سے اسی دن پوچھ لی تھی جس دن وہ میرے پاس آئے تھے۔ میں نے ان کو اس جادو ٹونے کے بارے میں بتانا مناسب نہ سمجھا کیونکہ یوں وہ زیادہ پریشان ہوتے۔ یوں تمہارے شیطانی عمل سے اس کو ہارٹ اٹیک آیا اور وہ عارضی موت میں چلی گئی۔ تم جانتے تھے کہ ایک دن بعد وہ واپس زندہ ہو جائے گی،
تو میں ان وقت اور موقع پر وہاں موجود رہے اور جادو سے اس کو واپس زندہ کیا۔ یہاں تک کہہ کر سائی کرم اللہ رکے اور فقیر کے چہرے کو دیکھا جو خوف اور حیرت سے بالکل پیلا پڑ چکا تھا، اور دوبارہ بات شروع کی۔ میں آنے سے پہلے چلا کر کے یہ تمام چیزیں معلوم کر کے آؤں، اور اب کی بار بھی مجھے دیر اسی لیے ہوئی کہ میں تمہارے گھر میں داخل ہونے کے بعد اس پورے گھر کا حصار کھینچ رہا تھا۔ اب اگر تم اس سے باہر نکلے تو تمہاری شیطانی قوتیں سلب ہو جائیں گی۔ سائی کرم اللہ کی باتیں سن کر فقیر کے ماتھے پر پسینہ آ گیا اور وہ پریشان نظروں سے آگے پیچھے دیکھنے لگا۔ سائیں فقیر اللہ نے اپنی بات جاری رکھی اور کہا، ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ تم ایسے ہی لڑکیوں کو دھوکہ دے کر ساتھ لے جاتے ہو اور پھر آگے ان کو فقیروں کے آگے بیچ دیتے ہو جو ان سے بھیک منگواتے ہیں۔ پہلے تو میرا ارادہ تھا کہ تم سے شیطانی قوتیں سلب کر کے تمہیں چھوڑ دوں، لیکن تمہارے ان اعمال کی وجہ سے میں پولیس کو بھی بتا چکا ہوں۔ سائیں کرم اللہ کے منہ سے پولیس کا ذکر سن کر فقیر نے ایک بار پھر بھاگنے کی کوشش کی، لیکن اس بار مرید نے بھی اس کو روکنے کی کوشش نہ کی۔ جیسے ہی فقیر نے دروازے سے باہر قدم رکھا تو اسے یوں لگا کہ جیسے زوردار بجلی کا کرنٹ لگا ہو، اور وہ اڑتا ہوا واپس دروازے سے اندر آ گرا۔ اس کے بعد سائیں کرم اللہ نے کہا، ایک بات یاد رکھو، برے کاموں کا نتیجہ ہمیشہ برا ہی نکلتا ہے۔ تم یوں اپنی زندگی تو خراب کر ہی بیٹھے ہو، لیکن اس کے ساتھ ساتھ تم اپنی آخرت بھی خراب کر رہے ہو۔ اب اس سے بہتر آپشن تمہارے پاس یہی ہے کہ تم خود کو پولیس کے حوالے کر دو اور سب کچھ سچ سچ بتا دو، اور ان تمام لڑکیوں کا پتہ بھی بتاؤ تاکہ ان کو بازیاب کروایا جا سکے۔ اس طرح شاید تمہاری کچھ بچت ہو جائے، اور اپنی آخرت کو بھی بچانے کے لیے تمہیں چاہیے کہ توبہ کرو، ان تمام شیطانی کاموں سے باز آؤ اور اللہ سے معافی طلب کرو۔ سائیں کرم اللہ کی باتیں سن کر فقیر جو اصل میں ایک شیطان تھا ان کے قدموں میں آ گرا اور معافی مانگنے لگا۔ مجھے احساس ہو گیا ہے کہ میں نے کتنی بڑی غلطی کی ہے۔ میں نے اپنی زندگی تو خراب کی ہی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اپنی آخرت کو بھی تباہ کر دیا ہے۔ آج جب میں اس شکنجے میں پھنسا ہوں تبھی مجھے اپنی غلطیوں کا احساس ہوا ہے۔ کاش مجھے یہ احساس پہلے ہو جاتا۔ ابھی وہ باتیں کر ہی رہا تھا کہ پولیس آ گئی اور اس کو پکڑ کر لے گئی۔ سچ تو یہی ہے کہ جیسا کرو گے ویسا بھرو گے۔